اس لیے یاد رکھی جاتی ہے تاکہ ہم سال بھر تو نہیں، کم از کم جب یہ تاریخیں آ جائیں تو ان کی باتیں سن کر اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ حاضرین کرام، اس سے پتہ کیا چلا کہ اپنا کوئی بھی ہو، غیر کی تو برائی کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اپنا بھی ہو اور اس کی کوئی بری بات بھی آ جائے تو پردہ ڈال دینا، یہ حضرت امام حسن کی شان ہے اور یہ تعلیم ہے، نصیحت ہے۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں نے عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح 17 رمضان مبارک بدر کی یاد کا دن ہے، جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، جو یہ وہ دن ہے جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ بدر کا وہ واقعہ، غزوہ بدر جسے کہا گیا، جو کہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی اور کفر کے درمیان، اور یہ ہجرت کے بعد ہونے والا واقعہ، 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، 17 رمضان۔ اور کیا ہوا؟ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کر مدینے کو آگے تھے، مکے سے آنے کے بعد بھی جو قریش تھے، جو کفار تھے، وہ پے در پہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اور آج بھی یہ کوششیں ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام پہلے بھی اس سے پہلے سے ہے اور آج بھی ہے، کل صبح قیامت تک اسلام کا پرچم رہنے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم رہے یا نہ رہے لیکن اسلام رہنے والا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں، اپنا تعلق اسلام کے ساتھ کر لیں۔ اسلام کے دشمن پہلے بھی تھے، اب بھی ہے، صبح قیامت تک ہونے والے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی کہ یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اب دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان خون ریزی کرنے والا ہے، مسلمان فساد کرنے والا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک یہ الزام مسلمانوں پر رہے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ پہلے کس نے حملہ کیا، پھر پہلے کس نے کوشش کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی؟ حاضرین کرام، اسلام نے یہ نظام قائم کر دیا، جب تک تمہاری جانوں پر بات نہ بنائے، جب تک تمہارے گھروں پر حملہ ہونے کی بات نہ جائے، جب تک تم پر مشکلیں پریشانیوں کے باتیں تم تک آنے نہ پائے، تب تک صبر کرو، اطمینان رکھو۔ جب مشکلات بڑھ جائیں گی تو پھر چاہیے کہ اب ہتھیار اٹھا لو، جب اپنے آپ کی بھی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، کیا ہوا کہ جب یہ لوگ تیاریاں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، تو بہرحال قبیلے کے قبیلے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ خدا پر ایمان رکھنے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے جو ہے درمیان اس بات کو رکھا اور سب کو تیار فرمایا۔ اور ادھر لشکر 1000 تھا، تو یہاں پر جو لشکر تیار ہوا وہ 313 صحابہ کرام، جو بدری صحابی، جو بدر کے لوگ تھے، جو بدر میں شرکت کرنے والے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور قرآن پاک کے ارشادات موجود ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ جس نے اس جنگ میں، اس غزوے میں شرکت کی، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی، سب بخشے گئے ہیں، سب کے سب جنت میں جانے والے۔ یعنی اتنی شان اور عظمت کہ بعد والی زندگی میں بھی اگر کچھ ہو بھی جائے تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ بدری صحابی سب سے بڑا مقام ہے، یہ 313 جو صحابہ تھے، جا کر کبھی پڑھے، نام پڑھے آپ، ان سے بڑھ کر 314واں نمبر والا اوپر کبھی نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھ لو۔ اور اس میں جو تھے یہ سارے کے سارے کیسے تھے؟ نہ کسی کے پاس تلوار نہیں ہے تو کسی کے پاس تیر نہیں، کسی کے پاس تلوار بھی ہے، ٹوٹی تلوار ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اس میں سے 2-4 لوگوں کے پاس کچھ گھوڑے کچھ اونٹ تھے، وہ بھی 1-2 کے پاس گھوڑے تھے، 1-2 کے پاس اونٹ تھے، بس کچھ نہیں تھا، لیکن توکل، بھروسہ اللہ پر تھا، یقین خدا پر تھا۔ یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں جہاں نہ جانے کس سمت سے تیر آ جائے، نہ جانے کس سمت سے تلوار چل جائے، لیکن یقین خدا پر تھا۔ اور آج ہمارا ایمان اور حالت کا عالم یہ ہے کہ ہم ذرا سے افواہوں میں، ذرا سی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پیغام ہمیں یہی ملتا ہے کہ بدر کا پیغام سمجھو، اس کو پڑھو، جاننے کی کوشش کرو۔ مسلمان یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ امت ہے جس پر اللہ خاص بل فرماتا ہے، بس ضرورت ہے کہ توکل اللہ پر ہو، رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ کیا ہوا؟ 313 لوگوں نے تلوار پر، تیر پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، انہوں نے رسول اللہ پر بھروسہ کیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس واقعے تو بہت سارے ہیں، لیکن پس منظر عرض کر رہا ہوں، جب یہ قریش، یہ کفار جب مکے سے نکل رہے تھے
تو ابو جہل نے کیا جس کا نام کیا تھا؟ عمر بن حشام تھا، جو حکمت کا باپ جسے کہا گیا، علم و ہنر کا باپ کہا گیا، لیکن اسلام کی ساری خوبیوں کو جاننے کے بعد بھی نہ مانا، ابو جہل قرار دیا گیا، جہالت کا باپ کہا گیا۔ حاضرین اکرام، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے، اے رب کعبہ، اگر ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے، ہم میں جو حق پر ہے اسے کامیابی دے دے، ہم میں جو ناحق ہے اسے ختم کر دے، نیست و نابود کر دے۔ کس نے کہا یہ؟ ابو جہل نے کہا۔ کب؟ جانے کا ہے، نکل رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، ہم گاڑی پہ بیٹھتے پڑے کبھی؟ ہم کوئی کام کرنے جا رہے بولے بسم اللہ؟ نہیں بولتے۔ حالانکہ اسلام نے ہر موقع پر ایک دعا سکھائی۔ دعا کیا ہے؟ الدعاء سلاح المومنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، فرمایا آتا ہے۔ اب آج جو کچھ بھی حالات ہو اسلام کے اوپر آنے والے، اب لوگ اس بحث میں پڑے ہیں کہ وہ فلاں فرقے کے ہیں، وہ فلاں ہے۔ بابا، مارنے والا آپ سے نہیں پوچھتا آپ کیا ہے، آپ کون سے ہیں، آپ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، نہیں پوچھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا کیا پڑھ رہے، آپ کی زبان پر کیا ہے۔ فلسطین پر ہوا تو کیا پوچھا گیا تم سنی ہو، تم شیعہ ہو؟ پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا گیا۔ اب لوگ کہیں گے یہ وہ فلاں فتنہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، تم جو ہے اتنے ابھی بالغ نہیں ہوئے، تم ابھی اس لائق نہیں ہوئے کہ ان سیاسی باتوں کو سمجھ سکو۔ اس سیاسی دنیاوی باتوں کے پیچھے رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیاں موجود ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ سب سے پہلے جو مڈل ایسٹ ہے نا، یہ برباد ہوگا، اس کے بعد جو ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہم فلاں جگہ ہیں، ہم فلاں فرقے کے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، میں پیغام دے رہا ہوں، اگر صوفیہ اولیاء سے محبت کرنے والے ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تو آقا اور صوفیہ کرام نے کیا سکھایا؟ اولیاء کرام کے پاس اگر کوئی بت پرستی کرنے والا بھی آتا ہے تو وہ اسے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے تو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، جاؤ کسی بھی صوفی کی زندگی پڑھو۔ آنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کے پاس ایک نظریہ ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے، کیونکہ صوفیہ کو نہیں مانتے نا بہت سارے لوگ، بولیں گے کہ بھائی کیا حدیث ہے سرکار نے کبھی ایسا کیا؟ جی ہاں، ایک مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے جلوگر ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے؟ بولیے۔ اچھا، جنازہ جا رہا تھا، سرکار نے کیا کیا؟ اٹھ کھڑے ہوئے میرے آپ۔ کیا کیا آپ نے؟ بیٹھے تھے آپ، اٹھ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جنازہ مسلمان کا نہیں یہودی کا ہے۔ سرکار کیا کیے؟ ارے یہودی کا ہے، بیٹھ گئے۔ نہیں، سرکار نے اس وقت فرمایا کہ اے صحابہ، وہ یہودی ہے لیکن کیا اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ ارے اگر کسی کو دیکھنا ہو گنگا جمنا تہذیب تو اگر کوئی کہتا ہے فلاں نے فلاں ایجاد کی، لوگوں سیکولرزم کی اگر کوئی بات کرتا ہے، سب برابر اور ایکول کا اگر کوئی کانسیپٹ دنیا میں بنا ہے تو فقط محمد عربی کی ذات جنہوں نے فرمایا all are equal۔ حاضرین کرام، یہ دنیا میں آج جو کچھ بھی دکھ رہا ہے، ان حالات پر جو ہے بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے جو اختلافات ہیں وہ اپنے پسے پش ڈالے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے۔ آج وقت اس مقام کا ہے، دنیا جانتی ہے اس سے پہلے اور دو ملک تھے جن پر مسائل آئے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو۔ حاضرین کرام، ہو سکتا ہے اور بھی معاملات ہوں، اللہ خیر فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، بس دعا کریں، اللہ سے خیر کی دعا کریں، نہ کہ انتشار پیدا کریں، نہ کہ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ دو بھی نہیں ہونا، اعتدال کی راہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم انتشار کی بات کو ختم کر کر اتحاد کی بات، اور یہ ضروری ہے۔ حاضرین کرام، تو کیا ہوا اس واقعے میں، بدر کے واقعے میں؟ میں اپنی بات کو اس طرف لے آؤں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو تیار فرما لیا، خیمے میں سب موجود ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ آقا کہاں ہیں،
تو آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے جب ان کے خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسولوں کا سردار، نبیوں کا امام سجدے میں ہے اور اللہ سے عرض کر رہا ہے پروردگار اس 313 جو یہاں موجود ہے پروردگار ان کی مدد فرما۔ ارے لوگوں، یہ وہ آقا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کا مثل نہ پہلے تھا نہ بعد میں آنے والا۔ اللہ نے واحد ایسی شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ وہ نبی ہے جس کی نگاہوں کے اشارے سے قبلہ بدل دیا جاتا ہے، جس کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس کے ایک اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، جس کے ایک بلانے پر درخت چلتا ہوا آتا ہے، جس پر شجر حجر بشر ہر کوئی درود پڑھتا ہے، اپنا پرایا جس کی شان بیان کرتا ہے، وہ محمد عربی جس سے خدا محبت کرتا ہے، جس پر خدائی قربان ہے، وہ محمد عربی سجدے میں ہے اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں پروردگار اس امت کو بچا لے۔ یہ تیرے 313 اگر بچ جائے تو تیرا نام بچ جائے گا، یہ 313 اگر بچ جائے تو تیرا ذکر بھی ہوگا، تیری عبادت بھی ہوگی۔ اے پروردگار اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پروردگار دنیا پر روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ آقا فرما رہے ہیں، صحابہ سننے والے سن رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں۔ ایسی رفت آمیز میرے آقا دعا فرما رہے ہیں۔ آقا دعا کر کر بتا رہے ہیں دعا کرو، مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہو اور یقین رکھو اللہ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ دنیا میں نہ دے تو پھر دل کو سکون دے لو کہ آخرت میں اللہ اس سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ ہوتا یہ ہے ہمیں جاب نہیں ملا ہم مایوس ہو گئے، اولاد نہیں ملی مایوس ہو گئے، فلاں کام نہیں ہوا ہم مایوس ہو گئے، فلاں نہیں ہوا نہیں۔ خدا پر ایمان رکھو، یقین رکھو، وہ 313 لوگوں کی زندگی کو پڑھو جو نہ تلوار پر بھروسہ نہ تیر پر بھروسہ، وہ خدا و رسول پر بھروسہ کر کے میدان میں اتر گئے، نہتے ہیں، ہاتھ خالی ہے، تیر و تلوار کا مقابلہ ہے، نہ جانے کہاں سے کون سا حملہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آگے ہو گئے، اور ایسے موقع پر اللہ نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا، اور وہ 1000 بعض روایتوں میں 3 اور 4 کا بھی ذکر آیا قرآن آیات کے حساب سے، اتنے آئے 6 کتنے 1000۔ اور پھر اس میں ہوا بھی کیا، پھر جو رسول کے دامن میں پلا ہو، جس کی شہادت کا ذکر رمضان میں ہو، 20-21 رمضان میں علی کا ذکر ہو، اور رسول نے ایک کو ایسے تیار کیا۔ اور آقا تو جنگ نہیں لڑتے، ہمارے آقا تلوار سے کبھی کسی کا قتل نہیں فرمائے، بولیے سبحان اللہ۔ معلوم نہیں معلوم تو سیکھ لو، اگر دنیا تمہیں دہشت گرد کہہ رہی ہے تو انہیں بتاؤ ہمارے آقا وہ ہے کبھی کسی کی جان نہیں لیا، تلوار ہوتی تھی بس ایسے چلاتے تھے کہ زخم آ جائے اور وہ بھاگ جائے، بولیے سبحان اللہ۔ پھر کون ہے سامنے آنے والا؟ آقا نماز میں ہے، پیچھے اجڑی لا کر رکھ دیے، اجڑی، آقا نماز میں ہے، کانٹے بچھا دیے گئے، آقا چل رہے ہیں، کانٹے بچھا دیے گئے ہیں، آقا چل رہے ہیں، پتھر مارے گئے۔ ایسے لوگ ہیں جب موقع آیا تو چاہتے تو تلوار سے ان کا کام تمام ہو جاتا، لیکن آقا نہیں مار رہے، کیوں؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہے۔ تو اب ایسے آقا نے تیار کس کو کیا؟ اپنا نائب کس کو بنایا؟ اپنی شان بتانا تھا۔ اگر ابو بکر کو بناتے تو لوگ کہتی کہ وہ تو خحافہ کے بیٹے ہیں، عمر کو بتاتے تو کہتے کہ وہ خطاب کا بیٹا ہے، اگر عثمان کو بتاتے تو کہتے کہ دیکھو یہ ذوالنورین کا بیٹا، یہ ذوالنورین عثمان غنی حضرت عفان کا بیٹا ہے۔ لہذا کیا ہے، یہ تو تم نے نہیں سکھایا، تو خدا نے بتا دیا، دیکھو علی کو، دیکھو علی کس کے دامن میں پلا ہے، علی کو چلنا کس نے سکھایا ہے، علی کو بولنا کس نے سکھایا ہے، علی کو علم کا دروازہ کس نے بنایا ہے۔ دیکھو چنانچہ دنیا نے دیکھا علی وہ ہے جو دامن مصطفیٰ میں پل کر جوان ہوئے۔ علی کو تیر و تلوار چلانا بھی دامن مصطفیٰ سے ملا۔ چنانچہ اب دنیا نے دیکھا کہ اب علی میدان بدر میں، جنگ بدر میں ہے۔ اب کیا ہوا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں 70 میں سے 52 لوگوں کو آپ نے تنے تنہا مارا۔ کتنے؟ 50 to 70 میں سے، باقی 18 دوسرے جن مارے۔ تو علی وہ ہے جو صف میں نہیں رہتے، صفوں کو پار کر کر اندر گھس جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔
تو حاضرین اکرام 52 کو بھی ایسے مارا، ان کی شہادت کا موقع بھی ہے تو ایسے مارا کہ 40 کو تو آپ نے فیس ٹو فیس مقابلہ کیا، اور بچے 12، یہ وہ 12 وہ لوگ کافر تھے جو مسلمانوں پر حاوی ہو رہے تھے، مسلمانوں کی جان لینے پر، یعنی مسلمان کے اوپر حاوی ہو چکے تھے، ہمارا جو ہے مسلمان ختم ہو رہا تھا۔ آپ فوراً اس ایسے موقع پر 12 ایسے موقع جہاں گئے اور ان کی گردنوں کو مار دیا اور انہیں ختم فرما دیا۔ تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ تو بہرحال معزز و مکرم حاضرین کرام، بدر کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میں اپنے بات کو تمہید کو جو میں نے عرض کیا کہ 4-5 عنوانات ہو چکے، اور عنوانات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور ان میں یہ ہے کہ بدر کا واقعہ، غزوہ بدر سے کیا پتہ ملتا ہے کہ اپنی کم تعداد ہونے پر، اپنی کمزوری پر، اور اپنی نادانی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہے، مددگار ہے، بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ تو تعداد اگر کم بھی ہو، اللہ پر بھروسہ ہوگا، رسول اللہ سے محبت ہوگی، آقا کے ارشاد پر عمل ہوگا، تو خدا کی مدد بھی آئے گی۔ یہ بدر کا پیغام۔ حاضرین کرام، اسی طرح فتح مکہ ہوا، پھر کب ہوا؟ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ 7-8 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں فتح مکہ ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اس میں کیا ہوا کہ جب وہ موقع آیا، یعنی قریش کے لوگ کیا کیے، بنو خزاع اور بنو بکر سے معاہدہ ہوا تھا، ان دونوں میں سے ایک قبیلہ ان کے ساتھ ہوا، ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ۔ طے یہ پایا کہ جنگ و جدال نہیں ہوگا، آپس میں معاہدہ ہوگا۔ معاہدہ ہوا، بڑی طویل بات ہے اس میں، مختصر یہ ہے کہ جب بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان جنگ چھڑ گئی جو معاہدے کے خلاف تھا، تو بہرحال سرکار نے ابو سفیان کو بلایا، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کو بلایا، کہا کہ یہ جو خلاف جو ہے معاہدہ وعدے کے خلاف بات ہو گئی، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے، یا تو یہ معاہدہ توڑ دیا جائے یا تو خون بہا دیا جائے بنو خزاع کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا، تیسری شرط ہم قبول کرتے ہیں، معاہدہ توڑتے ہیں۔ چنانچہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، خاموشی کے صحابہ کو اندرونی طور پر تیار فرمایا کہ ہمیں مکے کو جانا ہے۔ چنانچہ سب کو تیار کر لیا، 12,000 کا لشکر لے کر میرے آقا نکلنے کا ارادہ فرما رہے۔ ادھر سے ایک صحابی، وہ کیا کیے، فوراً اطلاع بھیجا دی سرکار دو عالم علیہ السلام کو۔ اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ آقا کو جب یہ بات پتہ چلی کہ جو ہے یہاں سے پیغام جو ہے جاسوسی ہو چکی ہے، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عمر اور ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ وہ فلاں عورت کو، اس طرح اس کا حلیہ ہے، ایسی دکھنے والی ہے، ایسا ایسا اس کا حال ہے، اس کو جو ہے پکڑو، اور اس کے پاس ایک پرچی ہے، وہ پرچی دے۔ جب گئے تلاشی لی، نہیں ملا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا ہم خالی نہیں لوٹ سکتے، اب ہم خالی نہیں لوٹ سکتے، یہاں آقا نے فرمایا تو اس عورت کے پاس کچھ نہ کچھ۔ بہرحال جب اسے کہا اگر نہیں بتائی تو اسی وقت تیرا سر اڑا دیا جائے، جیسی دھمکی دی دی، اس نے فوراً اپنے بالوں میں سے، جوڑے میں سے نکالی ایک پرچی اور کہا یہ لے لو۔ کھولی گئی تو اس میں جو صحابی تھے، وہ اس وجہ سے جب ان کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو سرکار کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوں، پشیماں ہوں، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں یہ بات اس لیے پہنچایا تاکہ میرے بیوی بچے وہاں پر ان لوگوں کے درمیان ہیں، میں ان کو یہ بات بتا دوں گا تو معلوم ہے اللہ تو نصرت مسلمانوں کو دینے والا ہے، کامیابی دینے والا ہے، بس ان لوگوں پر میرا احسان ہو جائے گا، میرے بیوی بچوں کو نہیں مارے۔ سرکار نے فرما دیے میرا صحابی سچ کہتا ہے، اس سے معاف کر۔ سرکار نے معاف فرما دیا۔ تو بہرحال 12,000 کا لشکر لے کر جب گئے تو جب حضور تشریف لائے، اور یہاں پہنچنے سے پہلے ابو سفیان جو سردار بن چکے تھے قریش کے، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے ابو جہل کے بعد، تو لہذا وہ بھی آتے گئے۔ بہرحال حضور سے عرض کرتے رہے، کوشش رہی کہ نہیں حملہ نہیں ہونا لے تو ختم ہو جائے گا۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام نے، آپ نے ارادہ فرمایا، جیسے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے تمام صحابہ کو فرمایا کسی کا قتل نہیں ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کسی کو نہیں مارنا، الا یہ کہ جو تم سے لڑنے آئے اسے مار دے، اگر کوئی تم پر تلوار سے حملہ کرے تو مارنا۔ 12,000 کا لشکر پورے، جو یہاں مکے میں 13 سال جو تھے، جو مذاہب مسلمانوں پر آئے تھے، پریشانیاں یہ لوگ جاری کرے تھے، اس کا بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا آج معافی کا اعلان ہے، آج سب کو معاف کر دیا جائے۔ تو کیا یہاں پر سوال ہے آقا نے یہاں ان کے ایمان لانے کے پہلے کہا یا بعد میں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آج فتنہ کر رہے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرے، تو آقا نے اس وقت یہ نہیں کہا
جو ایمان لائے، فرمایا آج سب کو معافی، لیکن جو اپنی جگہ رہ جائے، ایمان قبول کرے نہ کرے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو تنگ نہ کرے، اگر تنگ کرے گا تو سر اڑا دیا جائے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ بہرحال ہوا بھی ایسے ہی، سارے کے سارے چھپ بیٹھے، کون ہے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، تو بہرحال اس طریقے سے مکہ فتح ہوا، لیکن حضور نے چند نام بتائے، فرمایا یہ اگر ملے گردن اڑانا ہے، فرمایا اگر کعبۃ اللہ کی غلاف سے لپٹا ہوا تھا ایک شخص جس کا نام ابن قتل تھا، جس کے باپ کا نام خیط و علام قتل تھا، تو حضور نے فرمایا اگر یہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے بھی چمٹا رہے تو نکالو اور قتل کرو۔ جہاں پر ایک جو مارنا جو ہے صحیح نہیں ہے، جہاں پر ایک پرندے کو نہیں مارا جا سکتا، انسان کا قتل دور کی بات، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ گستاخ تھے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتے تھے، سرکار نے فرمایا سے ڈھونڈو اور قتل کرو۔ اس میں بھی حضرت مولا علی نے 6 میں سے 4 کو حضرت مولا علی نے قتل فرمایا۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا، لیکن سب کو معافی تھی، لیکن کون؟ وہ جو ایمان نہیں لایا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا احترام، مسلمانوں کا احترام، شرط یہ تھی۔ تو بہرحال سب کو معافی کا اعلان ہوا، اور ادھر ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو پوچھا حضور نے، حضرت عباس لے آئے ان کو، اصل تو یہ ہے کیا ہوا، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے انہوں نے ابو سفیان کو پکڑا پہ کہ تم آؤ، اس لیے کہ سردار قریش کے سارا معاملہ یہی دیکھ رہے، لہذا ان کو اور ان کو لے کر جب گئے تو حضرت عمر اور دیگر جو صحابہ تھے فوراً تلواریں نکال کر کہنے لگے قریش کا سردار آیا مارو۔ جیسے ہی ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور کہا میں اسے پناہ دے رہا ہوں، کوئی اسے نہیں مارے۔ بعد میں ان کو لیے اور لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضور سے جب پہنچے جو کہ پشیمان تھے، سر جھکائے، شرمندہ تھے، سرکار نے کہا ابو سفیان ابھی وقت نہیں آیا، کلمہ پڑھو۔ تو لہذا انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے سارے صحابہ کے درمیان امن و امان کو قائم فرمایا۔ اس طریقے سے جو مکے کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا وہ تاریخ ختم ہو گئی، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عز و شان سے نوازا۔ پھر وہ دور آیا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے اس پیغام کو سارے عالم میں پھیلا دیا گیا خلفائے راشدین کے ذریعے سے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو سمجھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو پڑھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھے، پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے، دعائیں کی جائیں، اور اس واقعات سے، بدر سے، فتح مکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان امن والا ہے، سلامتی والا ہے، اسلام مذہب سلامتی والا ہے۔ حاضرین اکرام، ضرورت ہے کہ آج کے اس پرآشوب دور میں ہم عبادتوں کی طرف اپنے آپ کو لگائیں۔ آخری اشرا شروع ہونے والا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اعتکاف کا اہتمام کریں، 10 دنوں کا اعتکاف جو مسنون ہے اس کا اہتمام کریں، اور اعتکاف ہو تو مہربانی ہے، گزارش ہے کہ مسجد کے احترام کو پامال نہ کریں۔ مسجد کے صحن کو بھی آپ پامال نہیں کر سکتے، مسجد کا صحن بھی مسجد کے حصے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں فلاں کام نہیں کر سکتا، موبائل یوز نہیں کر سکتا، حالانکہ مسجد کے اندر موبائل یوز کرتے پھرتے نظر آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو صحن میں بھی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ معتکفین کو چاہیے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، اپنے فون کو بند کر دے سب سے پہلے، چونکہ آپ اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ دنیا سے تعلق کو توڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا، یعنی دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے مہمان بن گئے۔ کس کے مہمان؟ اللہ کے مہمان۔ اگر آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں اور ان کے سامنے موبائل یوز کرتے رہیں یا فون پر بات چیت کرتے رہیں تو لازم ہے کہ جو میزبان ہوگا، جس کے گھر آپ مہمان گئے ہیں، وہ کہے گا کہ بھائی آیا کیوں ہے؟ فون یوز کرنا تھا تو گھر میں یوز کر لیتا، باتیں کرنا تھا تو گھر جا کر کرنا تھا، میرے پاس کیوں آیا؟ یہ ایک عام انسان بھی کہہ دے گا۔ تو پھر آپ اللہ کے گھر میں ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر ہیں، فونوں پر لگے ہوئے ہیں، دنیا کی خبریں آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایسے معاملات ہمارے یہاں دیکھنے میں آتے ہیں، کئی حضرات شکایتیں کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کریں اور اعتکاف کا پورا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اس کا ذکر فرما دیا، اور اس میں جہاں حکم آیا بڑی اس کی تفصیل ہے۔ مختصر یہی ہے کہ اعتکاف کا جو اہتمام کرتے ہیں، مبارکباد ہے وہ لوگ جو دوسروں کے ذمے سے بھی اعتکاف کے اس ذمے کو اپنی جانب لے رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جو اعتکاف نہیں کر رہی وہ لوگ اعتکاف کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتے، چند لوگ مل کر اعتکاف کرتے تو ساری بستی کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر ساری بستی گنہگار ہوتی ہے۔
تو لہذا معتکفین کا خیال رکھنا، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ غیر معتکف پہ لازم ہے نہیں. جن کا بچہ آیا باوچ فکر کرنا، چچچ فکر کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ احترام ہے. تو معتکفین کو چاہیے کہ وہ ایسے بن جائیں کہ لوگ ان سے سیکھیں، ان سے جو ہے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مسجد کا احترام کریں اور مسجد میں بڑے آداب کے ساتھ موجود رہیں. آخری 10 دن ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور جو جس کے یہاں مہمان جاتا ہے یہ قاعدہ ہے کہ مہمان سے پوچھا جاتا ہے بتائیے ٹھنڈا لیں گے یا گرم. یہ ہے نا قاعدہ. تو اللہ بھی تو پوچھے گا ان معتکفین کو بتاؤ کیا چاہتے. اللہ تو سب سے بڑا سخی ہے حاج نے کرا، وہ تو کہے گا کہ بتاؤ معتکفین سے کیا چاہتے. تو یقیناً اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا. سرکار کی سنت مبارکہ ہے، بے شمار اجر و ثواب ہے، برکتیں ہیں. یقیناً یہ جو سعادت جن کو ملتی ہے اعتکاف کرنے کی، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ. میں یہ کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں. پروردگار ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. اور سارے معتکفین سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. جو آج حالات ہے، معتکفین سے کہتا ہوں کہ آپ خصوصاً دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، ہم گنہگاروں کے لیے اور ساری امت کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اعتکاف کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اور اس اعتکاف کے ساتھ ساتھ جو غیر اعتکاف والے حضرات ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ بس 14 دن رہ گئے، 13-14 دن رہ گئے. ہم کو چاہیے کہ ہم اور عبادت کی طرف آ جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ نمازوں کی طرف بڑھ جائیں. یہ آج کا جو اضافی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مقصد یہی تھا کہ 4 عنوانات تھے جن کا میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کیا ہوں. ان باتوں سے خود بھی استفادہ کریے، اللہ سے دعا بھی ہے کہ پروردگار تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے پروردگار، لیکن